اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، ایک ہر دل عزیز عزادار ماتمدار وہ انسان کہ جس نے ہمیشہ مہمان کی پذیرائی کو اپنے لیے افتخار سمجھا، وہ انسان کہ جو ہمیشہ لوگوں سے جڑا رہا اور لوگ اس سے جڑے رہے، وہ انسان کہ جس نے ہمیشہ اپنے تعارف کا ذریعہ آل محمد علیہ السلام کے ذکر کو کیا، اور یقیناً وہ خالی سامع نہیں تھا، ذاکر بھی تھا۔ آج اسی ذاکر کے ایصال ثواب کے لیے یہ ذکر آل محمد بعنوان مجلس 40واں رکھا گیا ہے۔ بہرحال گرمی کی شدت بھی ہے، ایک حبسہ ہو گیا ہے، اور آپ کا سکوت بھی بڑھتا جا رہا ہے، ان دونوں چیزوں کا اندازہ مجھے ہے۔ نعرہ حیدری، مجلس جو ہے وہ ایصال ثواب کی ہے، اور بہرحال یہی اصول حیات ہے اور یہی قانون زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، افراد کو جمع کر لینے کا، لوگوں کو بلا لینے کا، عزیزوں کو بلا لینے کا، احباب کو جمع کر لینے کا، اور چاہنے والوں کو ایک چھت کے نیچے بچھا دینے کا، اس کا نام مجلس ہے۔ مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے قدم رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کربلا کے بعد مجلس یعنی مجمع جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ کربلا کے بعد مجلس نام ہے ایک تحریک کا، ایک تبدیلی کا، ایک بدلاؤ کا، ایک چینجنگ کا، فکر کی بلودگی کا نام مجلس ہے۔ وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد تبدیلی نہ آئے، وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد چینجنگ نہ آئے، وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد روح میں حریت کا احساس نہ ہو، وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد روح میں بلندی کا احساس نہ ہو، وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے اندر بعد انسان کی فکر میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ یہ مجلسیں تو جناب زینب نے ہمارے حوالے کی ہی اس لیے تھی تاکہ ہم صبح قیامت تک بیٹھنے والے کو بتا سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گھر لوٹنے والے کون ہیں، گھر لٹانے والے۔ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد بار۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گھر لوٹنے والے کون ہیں، گھر لٹانے والے کون ہیں۔ یہ مجلسیں ہیں جس نے دنیا کو بتایا کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں، سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر۔ یہ مجلسیں ہیں، یہ مجلس سید الشہداء ہے کہ جو انسان کو بتاتی ہے، اس کی فکر کو بلند کرتی ہے، اس کے وقار کو بلند کرتی ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے منصب پہ ہوں، کتنی بڑی پوسٹ پہ ہوں، اور آپ ذاکر اہل بیت بھی ہوں، آپ نظامت کرتے ہوں،
آپ مرثیہ خوانی کرتے ہو، آپ سوز خوانی کرتے ہو، آپ سلام پڑھتے ہو، آپ حدیث خوان ہو، آپ خطیب ہو، جب آپ کا انتقال ہوگا تو تعارف یہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر تھے، قوم تعارف یہ کہے گی بہت اچھے مرثیہ خوان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے تعارف قبر کے ادھر رہتے ہیں، مجلس کا تعارف قبر کے ادھر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ سارے تعارف، ساری پہچان قبر کے ادھر ہیں۔ عزاداری کی پہچان قبر کے۔ آپ کی شناخت کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی شناخت؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ بہت بڑے انجینئر ہیں، آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں، آپ ڈپٹی ہیں، کیا ہیں آپ؟ سب سے بڑا تعارف یہ کہ آپ غلام علی ہیں۔ سب سے بڑا تعارف یہ کہ ہم عزادار حسین ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ دشمن نے عزاداری کو سمجھ لیا، ہم نہیں سمجھ پائے، نہیں پہنچے آپ۔ یا تو انہیں دیکھ لیجئے یا مجھے دیکھ لیجئے، یہ تو لوگ آتے رہیں گے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ دنیا نے عزاداری کو سمجھ لیا، اور قریب ہوں، دشمن نے مجلس کی عظمت کو سمجھ لیا، ہم نہیں سمجھ پائے۔ آپ کہیں گے مولانا ایسا کیسے؟ ہم فرش عزا پہ بیٹھ بھی رہے ہیں، ہم مجلسوں میں آ بھی رہے ہیں، ہم اپنا سنڈے بھی مجلس کو دے رہے ہیں کہ آج سنڈے کی چھٹی تھی مگر پھر بھی مجلس میں جائیں گے، آج ہمیں بہت سارے کام کرنا تھے مگر پھر بھی مجلس میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اجباری طور پہ مجلس میں آ رہے ہیں، اختیاری طور پہ مجلس میں نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں پہنچے، میں نے لفظ کہا ہے، آپ اجباری طور پہ آ رہے ہیں، اختیاری طور پہ ہمیں یہاں زبردستی لایا گیا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مرحوم کے بھائی کو شکل دکھانا تھی، ہمیں مرحوم کے چچا کو شکل دکھانا تھی، ہمیں مرحوم کے بیٹے کو شکل دکھانا تھی، ہمیں مرحوم کے باپ کو شکل دکھانا تھی، ہمیں مرحوم کے عزیزوں کو شکل دکھانا تھی۔ جب تک یہ سوچ کے آتے رہو گے نا کہ ہمیں مرحوم کے فلاں کو شکل دکھانا ہے، مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس دن یہ سوچ کے آ گئے ہمیں زہرا کو شکل دکھانا ہے، مقصد مجلس سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا سمجھ گئی مجلس کو، ہم نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دلیل یہ ہے کہ دشمن اس لیے مجلس کو سمجھ گیا کیونکہ اس کی سمجھ میں آ گئی، ہم نہیں سمجھ پائے۔ آپ دنیا میں جائیں، پوری دنیا میں جا کے سرچ کیجئے، کسی پکچر ہال کے باہر، کسی سنیما گھر کے باہر کوئی مولوی صاحب آپ کو کھڑے ہوئے نہیں ملیں گے۔ ارے بھائی جو میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ پورے مجمع سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ بالکل میرے سامنے ہیں، آپ میرے قبلہ ہیں اس وقت۔ پوری دنیا میں جائیے، کسی سنیما گھر کے بعد، کسی پکچر ہال کے بعد، بھائی کوئی مولوی صاحب آپ کو کھڑے ہوئے نہیں ملیں گے جو کہتے ملیں اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے۔ کہاں بیٹھے ملے گا آپ کو کوئی اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور لفظ کہہ دیں اندر جانے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا جاگیے، مجلس کی طرح سنیے بھائی۔ کوئی نہیں ملے گا کہ کہیں کھڑا ہوا ملے اندر نہ جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پھوٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں پارک ہیں، کسی پارک کے باہر بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کہتا ہوا ملے، جبکہ آپ جائیے تو پارک میں ایک نامحرم دوسرے نامحرم کا ہاتھ پکڑ کے ٹہل رہا ہے۔ کسی مال میں جائیے، کوئی نہیں ملے گا جو کہتا ہوا ملے وہاں نہ جانا، وہاں جانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ 1000 مولانا میں آپ کو دکھاؤں گا جو یہ کہیں گے مجلس میں نہ جانا، مجلس میں نہ جانا، وہاں جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ اچھا، جہاں سارے کام حلال کے ہو رہے ہیں وہاں حرام ہے، اور جہاں سارے کام حرام ہو رہے ہیں، آخر آپ سمجھے کیوں یہ فلسفہ، یہ فکر، یہ سوچ کیوں پیش کی گئی کہ وہاں جانا حرام ہے اور یہاں جانا نارمل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والا جانتا ہے، لفظ کہہ رہا ہوں میں اکبر پور کی زمین پر، کہنے والا جانتا ہے کہ یہ جوان پکچر ہال میں بار بار جائے ہمارا بگڑتا کچھ نہیں، مجلس میں ایک بار چلا جائے ہمارا بچتا کچھ نہیں۔ لعنت تو زور سے بھیجیے، یہی تو ایک پہچان ہے لاسٹ، اس لیے کہ نعرہ حیدری تو اب سب لگانے لگے ہیں۔
آپ دیکھیں نہیں، اب تو یہی پہچان ہے نا ہماری کہ دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر بھی سب لگانے لگے، نعرہ حیدری بھی سب لگانے لگے، نعرہ رسالت بھی سب لگانے لگے. یہ سب کے حلق سے نہیں اترتی، نہیں پہنچے آپ. یہ سب کے لہٰذا یہ ذرا زور سے لگایا کریں تاکہ پتہ چل جائے کون اپنا ہے. کیونکہ دنیا میں لعنت ہی ایک وہ واحد چیز ہے جسے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر، نہیں بتانے کی. اب جائیے آپ، کیوں کہہ رہا ہوں لعنت بے شمار. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ جی وہاں نہ جائیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پکچر ہال میں 1000 بار جائے ہمارا بگڑتا کچھ نہیں، مجلس میں 1 بار چلا جائے ہمارا بچتا کچھ نہیں. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا سنیے، آپ اسے 1 ہفتے تک فلم دکھائیے، فلم ہال میں جائے گا، فلم دیکھے گا، سیدھا اپنے گھر آئے گا. فلم ہال سے سیدھا اپنے گھر جائے گا. آپ اسے 1 ہفتہ مجلس میں لے جائیے، مجلس سے سیدھا اپنے گھر نہیں جائے گا، مولوی صاحب کے گھر آئے گا. یعنی کہاں بیٹھے؟ جو سمجھ گئے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ پڑوسی سے پوچھ لیں کہ حسینی کہہ کیا رہا ہے. مگر مجھے آپ احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. یہ پکچر ہال میں بار بار جائے، وہاں سے سیدھا اپنے گھر آئے گا. اور 4 دن آپ اسے مجلس میں لے جائیے، سیدھا مولوی صاحب کے گھر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے میں سوال پیدا نہیں ہوگا، یہاں آئے گا تو سوال پیدا ہوگا. اور یہاں سے سیدھا مولوی صاحب کے گھر جا کے کہے گا کہ تم تو یہ کہتے تھے، نہیں پہنچے، تم تو یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کے 3 بیٹیاں ہیں، میں سن کے آیا ہوں 1 بیٹی ہے. تم تو کہتے تھے کہ فاطمہ کی وفات ہوئی ہے، میں سن کے آیا ہوں فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے. اور جب شہادت ہوئی ہے تو پھر قاتل کو بھی تلاش کیا جائے گا، اور جب قاتل کو تلاش کیا جائے گا تو پتہ چلے گا رضی اللہ اور ہیں، لعنت اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ مجلس امام حسین کا فیض ہے. کچھ دیر فرض کیجئے مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. اس کی گہرائی گہرائی کو سمجھئے. کچھ دیر، گھنٹوں نہیں، سالوں نہیں، صدیاں نہیں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. اس مجلس کے فرش نے بتایا قاتل اور ہیں، مظلوم اور ہیں. مجلس سید الشہداء ہے، اصالِ ثواب کی مجلس ہے. جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، ایک بھی فرد بشر اس مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو. اِنَّا لِلَّهِ، ذرا زور سے پڑھیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پہلا لفظ کہہ رہا ہوں آیت کے حوالے سے، صاحبان ذوق ہیں اس کا مزہ لیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آیت کا کمال یہ ہے کہ آیت میں کہیں لفظ موت نہیں ہے، مگر جب پڑھا جاتا ہے تو تصور موت پیدا ہو جاتا ہے. نہیں پہنچے. آیت کا کمال یہ ہے کہ اس پوری آیت میں کہیں بھی لفظ موت نہیں ہے. پڑھیے آپ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہیں موت ہے؟ مگر جب پڑھتا ہے کوئی یا سنتا ہے تو تصور کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ہے. نہیں پہنچے. یہ قرآن ہے. اور ایک لفظ کہوں، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور ہے، وسیم کا قرآن اور ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. یہ قرآن ہے اللہ کا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جائیے آپ کو پتہ چلے گا. قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے. کتنے؟ 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے. اور اگر آپ کیف حاصل کرنا چاہیں اور اس کا لطف لینا چاہیں تو میں ایک لفظ اور اضافہ کر رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ موت بھی 145 مرتبہ آیا ہے اور لفظ حیات بھی 145 مرتبہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے
کہ موت کا خالق بھی وہ ہے اور حیات کا مالک بھی وہ ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. موت ایک ایسی حقیقت کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو توحید کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. جو نبوت کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. جو امامت کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. اس دنیاوی زندگی کے آخری پڑاؤ کا نام ہے موت, اور اس دار عاقبت کے پہلے پڑاؤ کا نام ہے موت. یعنی جو یہاں کی انتہا ہے وہ وہاں کی ابتدا ہے. اب میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں, شاید آپ اس کو محسوس کریں گے. موت کے حوالے سے 3 لفظ ہمارے سماج میں رائج ہیں. پہلا موت. پہلا کیا ہے ذرا بولیے؟ موت. دوسرا ہلاکت, اور تیسرا شہادت. سن لیجئے, پہلا موت, دوسرا ہلاکت, تیسرا شہادت. یہ کہہ دیا جائے کہ 3 طریقے سے انسان مرتا ہے, یا موت کے ذریعے, یا ہلاکت کے ذریعے, یا شہادت کے ذریعے. تینوں کے لیے میں آپ ریفرنس بھی پیش کر سکتا ہوں. قرآن سے پوچھا گیا موت کیا ہے, تو قرآن نے کہا کل نفس, موت ہو گئی. اب ہلاکت کو آپ کہاں سے لے جائیں؟ عالم اسلام کی ایک بزرگ ترین شخصیت نے ہلاکت کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ لولا علی, یعنی کہاں بیٹھے, اگر علی نہ ہوتے تو میں ذرا زور سے بولیے, میں موجود ہے. اور یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں کہا, 70 مرتبہ کہا. ہمیں افسوس اسی بات کا تو ہے کہ 70 مرتبہ لولا کہا, ایک بار مولا نہیں کہا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. موت, موت, ہلاکت. موت کے لیے میں نے آیت پیش کر دی. ہلاکت کے لیے تاریخ اسلام کی بزرگ قداور شخصیت کا قول آپ کی خدمت میں نقل کر دیا. اب شہادت سن لیجئے, شہادت کسے کہتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا علا و مماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ. آپ نے موضع نہیں لیا اس بات. میں نے ہلاکت کے لیے بھی ایک قول پیش کیا, شہادت کے لیے بھی پیش کیا, مگر شخصیتوں میں فرق ہے. ہلاکت کے لیے ایک الگ بات ہے, شہادت کے لیے الگ بات ہے. شہادت کے لیے کیا کہا گیا؟ جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پر, ماتا شہیدہ, وہ شہید مرا. تو 3 طریقے کی موت ہے, موت, ہلاکت, شہادت. اب یہ جو ہم بیٹھے ہیں, جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے خدا حسن احمد صاحب کو غریق رحمت فرمائے, یہ کون سی موت مریں؟ ہم کون سی موت مریں گے؟ آپ کون سی موت مریں گے؟ موت تو 3 ہے, موت, ہلاکت, شہادت. تینوں کے لیے میں نے بیان کر دیا. اب علماء سے پوچھا گیا ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ موت میں, ہلاکت میں اور شہادت میں. اب وہ جو فرق ہے وہی آپ کو سماعت فرمانا ہے. علماء سے پوچھا گیا موت کیا ہے؟ تو جواب ملا موت یعنی مر جانا. موت یعنی مر جانا. ایک ایک جوان کی توجہ چاہتا ہے حسین اس جملے پر. موت یعنی مر جانا. ان سے پوچھا گیا ہلاکت کیا ہے؟ عجیب جواب دیا. کہنے لگے ہلاکت یعنی مر کے مٹ جانا. کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاؤ, ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں قبلہ کے استقبال میں, بلند ترین صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. موت, ہلاکت, شہادت. اب ہمیں کون سی ملنا ہے؟ آیا موت, ہلاکت یا شہادت؟ تو فرق تو پتا ہو نا, جبھی تو مزہ آئے گا.
پوچھا گیا موت کیا ہے؟ انہوں نے کہا موت یعنی مر جانا۔ پوچھا گیا ہلاکت کیا ہے؟ عجیب جواب دیا، مر کے مٹ جانا۔ پوچھا گیا شہادت کیا ہے؟ کہنے لگے مر کے جی جانا۔ صلوات پڑھے نا پر محمد وال محمد وال۔ مر جانا، مر کے مٹ جانا اور مر کے جی جانا۔ جو مر کے مٹتے ہیں وہ اور ہیں، جو مر کے جیتے ہیں وہ اور ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ ہمارے حصے میں جو آئی ہے آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، وہ شہادت آئی ہے، ہلاکت نہیں آئی۔ مرحوم چلے گئے، خدا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے۔ کتنی عمر میں گئے ہیں؟ کتنی عمر میں گئے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا نا، کتنی عمر میں گئے ہیں؟ جوان تھے، ابھی زندگی کا ایک طویل سفر تھا جو انہیں طے کرنا تھا۔ موت آئی، اٹھا کے لے گئی۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے عالم شباب میں۔ ایسا کیوں ہے؟ موت پروردگار عالم کے نظام میں سے ایک نظام کا نام ہے۔ موت کا خالق خدا ہے، موت کا پیدا کرنے والا خدا ہے، موت کو بنانے والا خدا ہے۔ اگر موت کا نظام بنایا ہے تو کسی بندے نے نہیں بنایا، جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے موت کو بنایا ہے۔ مگر آپ غور کیجئے کہ جو موت کا نظام ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تھوڑا آپ آگے آجیے، ذرا سا آگے آجیے آپ لوگ، تھوڑا سا، کوئی بات نہیں سر، تھوڑا ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ یہ جو نظام موت ہے اس میں سب کچھ ٹھیک ہے بھائی، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے آئے اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ مگر اس پلٹنے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ پلٹنا تو ہے مگر یہ نہیں طے ہے کہ کب پلٹنا ہے۔ یہ طے ہے۔ آپ دیکھیے اپنے یہاں موت کا جائزہ لیجئے، موت آتی ہے بچے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے جوان کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے بوڑھے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے 13 سال والے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے 30 سال والے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے 32، کوئی ایوریج ہی نہیں ہے۔ کتنا بہتر ہوتا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو کمالات کے ساتھ پیدا کیا تھا، احسن تقویم پر پیدا کیا تھا، اس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا تھا، اس کے قدموں میں احسن تقویم کی نالین پہنائی تھی تاکہ اس کے قد و قامت کے برابر کوئی اور نہ نکلے۔ مگر ایک مجبوری کر دی، سب کچھ سجایا سوارا، اسے احسن بنایا، عقل مند بنایا، ہوشیار بنایا، اس کی موت کا وقت اسے نہیں بتایا۔ کتنا بہتر ہوتا کہ اگر انسان جب اس دنیا کے آنگن میں قدم رکھتا تو اسی دن اس کے وقت کا اعلان کر دیا جاتا کہ یہ تمہارے بیچ آیا تو ہے مگر یہ 70 سال رہے گا، 50 سال رہے گا۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا؟ ممکن تھا کہ آدمی پیدا ہوتا تو اس کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 50 سال، 70 سال، 70 80 سال۔ گھر والے شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے، ارے بھائی یہ آیا ہے تو 70 سال رہے گا، بس اتنے سال رہے گا، یہ 32 سال رہے گا، 40 سال رہے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ پھر گھر والے جو پلاننگ کرتے وہ ایسا کرتے کہ جب اس کے جانے کا وقت آئے تو یہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے۔ بھائی اگر یہ پتہ چلتا کہ بچہ جو ہے 50 سال کی عمر میں جائے گا اس دنیا سے، تو بچے کی شادی اس عمر میں کی جاتی کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو بچے جوان ہو۔ یہ سب پلاننگ ہوتی نہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، فرشتہ آتا ہے موت کا لے جاتا ہے۔ تو آئیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تو نے انسان کو احسن بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، خوبصورت بنایا، اس سے بہتر کسی اور کو نہیں بنایا۔ کتنا بہتر ہوتا کہ اگر اس کی موت کا وقت معین کر دیتا تو کوئی جواب آئے گا؟
آئے گا، جواب آئے گا، مگر ہم سن نہیں پائیں گے۔ جانتے کیوں نہیں سن پائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ امام پردے میں ہے، اور ہم نے یقین بھی کر لیا کہ امام پردے میں ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بیٹے امام پردے میں نہیں ہے، تیری آنکھ پہ پردہ ہے، بغض کا پردہ ہے، حسد کا پردہ ہے، گھمنڈ کا پردہ ہے، دشمنیوں کے پردے ہیں، جھوٹ کا پردہ ہے، غیبت کا پردہ ہے۔ یہ پردہ اٹھاتا چلا جا، امام نظر آتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہمیں امام نظر نہیں آ رہے، اور نہ جانے کتنے علماء ہیں اور عرفاء ہیں جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے، ملاقات کی ہے۔ جا کے دیکھیے، مقدس اردبیلی ایک بڑی ترین شخصیت امام کے ساتھ سفر کیا ہے، ایک سواری پہ سفر کیا۔ تو اگر امام پردے میں تھا ان کے لیے بھی پردے میں ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، امام پردے میں نہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وہ پردہ وہ ہے جو ہم نے خود ڈالا ہے، کسی اور نے نہیں ڈالا۔ تو آواز تو آئے گی، مگر ہمارے کانوں میں، سماعت میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس جواب کو سن پائے۔ مگر جناب موسیٰ چونکہ لقب ہی کلیم اللہ ہے، طور پہ گئے اور جا کے بارگاہ خداوندی میں رکھ دیا، پروردگار تو نے انسان کو بنایا ہے تو پھر موت کا وقت معین کر کے اسے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیا ہے کہ کسی کو جوانی میں لے جا رہی ہے، کسی کو بچپن میں لے جا رہی ہے، کسی کو بڑھاپے میں لے جا رہی ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ بتاؤ جب تم طور پہ آئے تھے تو تمہاری قوم کیا کر رہی تھی؟ پروردگار کیا کرتی؟ وہ تو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، فصل بونے جا رہے تھے۔ کہ کون سی فصل؟ کہ گیہوں۔ کہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ پہلے فصل بو، جب فصل بو دو گے تب آ کے ہم سے ملنا۔ کہا پروردگار میری بات کا جواب؟ کہ تمہاری بات کا جواب اسی فصل میں پوشیدہ ہے۔ اب یہاں اکثر وہ لوگ ہیں جو کھیتی کرتے ہیں، کسان ہیں۔ جناب موسیٰ آئے، ایک زمین کو لیا، اسے تیار کیا، اسے جوتا، آراستہ کیا، حکم خدا ہوا موسیٰ اب اس میں دانہ ڈال دو۔ دانہ ڈل گیا، دانہ ڈل گیا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ حسن احمد صاحب بہت جلدی چلے گئے۔ اس کو سنیے پھر احساس ہوگا کہ کیوں گئے۔ ڈالا، اب کیا کروں؟ کہ اب جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ہریالی نمودار ہوئی، پروردگار اس دانے سے ہریالی نکلی ہے۔ کہ اب جاتے رہو، دیکھتے رہو۔ جناب موسیٰ روز جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، اس پہ بالیاں آ گئیں، بالیوں میں دانہ پڑ گیا، دانہ پھول گیا، اس پہ پیلا پن آنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا، کھیت تیار ہو گیا۔ اب تک حکم خدا ہو رہا تھا، موسیٰ کر رہے تھے۔ اب جب کھیت تیار ہوا تو جناب موسیٰ انتظار کرنے لگے کہ اب حکم خدا ہوگا کہ کھیت کاٹ دو، فصل کاٹ دو، اسے ختم کرو۔ اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ موسیٰ نے ایک دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، 1 ہفتہ انتظار کیا، 2 ہفتے انتظار کیا۔ سوال یاد ہے، موت آتی ہے، کسی کو بچپن سے لے جاتی ہے، کسی کو جوانی میں لے جاتی ہے، کسی کو شادی سے پہلے کے لے جاتی ہے، کسی کو شادی کے بعد لے جاتی ہے، کسی کو اولاد کے ہونے سے پہلے لے جاتی ہے۔ یہ سوال تھا۔ اب انتظار کر رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ۔ جیسے ہی 2 ہفتے مکمل ہوئے، جناب موسیٰ آئے، گھر سے دارانتی اٹھائی اور پورا کھیت کیا ہوا، کاٹ، ذرا زور سے بولیے، کاٹ ڈالا۔ وہ جو 2 ہفتے سے چپ تھا وہ بولا، موسیٰ یہ کیا کر ڈالا؟ کہا پروردگار میں نے کھیت کاٹ دیا۔ کہا بویا کس کی حکم سے تھا؟ کہا آپ کے۔ کہا تو پھر کاٹتا بھی میرے حکم سے؟ کہا پروردگار حکم کا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ کہا تو پھر؟ کہا 2 ہفتے کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے کھیت کاٹ دیا۔ کہا تو 2 ہفتے اور کر لیتا بھائی، 2 ہفتے اور کرتا۔ جناب موسیٰ نے جواب دیا اب انتظار ممکن نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر اب اس فصل کو زیادہ دیر کھیت میں رکھا جاتا تو یہ خراب ہو جاتی، ذرا جاگیے، نہ میرے لائق رہتی نہ کسی اور کے لائق رہتی۔ موسیٰ تجھے کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب اسے ہٹا کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے؟ کہ پروردگار بتانے کی کیا بات ہے، میں خالق ہوں، میں نے محنت کی ہے۔ کہ موسیٰ جیسے تو اپنی فصل کے بارے میں جانتا ہے کب تک رکھنا ہے، کب ہٹا دینا ہے، میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ انسان کو کب تک سماج میں رکھنا ہے، کب ہٹا دینا ہے۔ اگر اسے اس سماج میں زیادہ رکھا گیا خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔
کسی کے کام کا نہیں رہے گا. جب بلایا جاتا ہے وہ اس کے کمال کا وقت ہوتا ہے, وہ محبتوں کا مرکز ہوتا ہے, وہ الفتوں کا مرکز ہوتا ہے, لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. حکم خدا آتا ہے, موسیٰ سمجھ گئے کہ پروردگار جواب مل گیا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس سے جو بھی گیا وہ کمال سے گیا ہے, زوال سے اللہ نے بلایا ہے تو اس کی اہمیت کو دیکھ کے بلایا ہے. جیسے تم اپنی فصل کے بارے میں جانتے ہو, اللہ تمہارے بارے میں جانتا ہے کسے کب تک رکھنا ہے, کسے کب تک نہیں رکھنا. مگر پروردگار یہ ایک دھوکہ ہے کہ ایک دم موت آئی اور لے گئی. کہ تم کیا چاہتے ہو؟ پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت کے آنے سے 10 دن پہلے ملک الموت ہمارے گھر میں آ کے گھر کے بڑے کو بتا دے, مکھیا کو, کہ اس سے کہہ دیں 15 دن ہے اس کے پاس, 20 دن ہے اس کے پاس, تاکہ ہم اس میں تیاری تو کر لیں, عزیزوں سے مل لیں, رشتہ داروں سے مل لیں. اللہ نے کہا جاؤ, یہ خواہش بھی ہم نے پوری کر دی. ہم نے کہا ہماری تو نہیں کی. کہا نہیں, ایک کی تھی, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے, تو تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جاؤ یعقوب کی تاریخ کو دیکھو. اب جو ہم نے یعقوب کی تاریخ دیکھی تو واقعاً جناب یعقوب کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی. جناب یعقوب بیٹھے, ملک الموت جا رہا ہے. جناب یعقوب کو تو جانتے ہیں نا, جناب یوسف کے والد گزر رہا ہے, اس نے جناب یعقوب کو دیکھا, سلام کیا, جواب سلام ملا. ہوتا ہے کہ کسی سے آپ ملیں تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے گا. ملک الموت نے یہی کہہ دیا, حضور میرے لائق کوئی کام ہو. تو انہوں نے کہا ایک کام ہے, ادھر آؤ. کہا کیا؟ کہ بس ایک کام یہ ہے کہ جب مجھے لینے آنا نا تو آنے سے 10 دن پہلے آ کے بتا دینا. تو حضور میں 10ویں دن آؤں گا, تیار ہو جائیے. میں سب رشتہ داروں سے مل لوں گا, عزیزوں سے مل لوں گا, جس کا قرض ہوگا دے دوں گا, جس سے لینا ہوگا لے لوں گا, زمینوں کے لیے وصیت کر دوں گا, پراپرٹی کے لیے. بہت بڑھیا. تو جناب یعقوب نے کہا بس اتنا ہے. اس نے کہا دیکھیں میری ڈیوٹی ہے زیادہ, میں مصروف رہتا ہوں, مگر ہاں میں نہیں آیا کوئی بات نہیں, مگر میں ایک نمائندہ بھیجوں گا جو آپ کو آ کے بتا دے گا کہ میں آنے والا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ نمائندہ بھیج دیجیے. اب جناب یعقوب کی عمر دیکھیے آپ کتنی طویل ہے, جائیے کوئی ایک دن کی تھوڑی ہے. بس جناب یوسف کا کنویں میں گرنا, نکلنا, بازار مصر میں بکنا, بادشاہ بننا, یہ سب ہے کہ نہیں, زندان میں جانا, خواب کا دیکھنا, یہ سب ہے. اتنی لمبی زندگی جناب یعقوب کی. اب جناب یعقوب بیٹھے ہیں, ایک دن ملک الموت ٹہلتا ہوا نظر آیا. تو انہیں تو پتا تھا کہ ہم سے وعدہ ہوا ہے, تو ملک الموت کو قریب بلائے, ادھر آؤ. وہ آیا, کہ اس کا مطلب وقت قریب ہے. اس نے کہا قریب نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ختم ہو گیا, کہاں؟ کہ پھر کہ میں تو لینے آیا ہوں. کہ کب لے کے جاؤ گے؟ کہا ابھی. ارے ابھی؟ تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ہاں حضور آپ نبی اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, نمائندہ خدا ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اللہ کی جانب سے ہادی بنائے گئے رہبر. کہ تم مجھ سے چیٹنگ نہیں چلے گی, یہ فراڈ. کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا اور تم ایک دم آ گئے. اس نے کہا حضور معافی کے ساتھ میں نے کہا تھا میں نمائندہ بھیجوں گا. میں نے بھیجا. کہ کتنے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. کہ ایک آدھ نہیں, 5 نمائندے میں نے آپ کے پاس بھیجے, 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا میرے منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے, میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں. بحث شروع ہو گئی. ایک طرف ملک الموت, اب یہ تو اللہ کا نبی بحث کر سکتا تھا. کہ بتاؤ کون سا نمائندہ بھیجا ہے؟ اس نے کہا بیٹھیے میں بتاتا ہوں, میں دھوکے سے نہیں آیا, میں نے آپ کے پاس 5 نمائندے بھیجے, 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا کون سا نمائندہ؟ اس نے کہا یاد کیجئے آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا. تو جناب یعقوب نے کہا ہوا تھا. کہ میرا پہلا نمائندہ تھا. نہیں پہنچے آپ, جو پہنچ گئے پہنچ گئے. آپ کی دہاڑ میں درد ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ وہ میرا پہلا نمائندہ تھا کہ میں. جناب یعقوب نے کہا اچھا دوسرا بتاؤ. کہ آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی. کہ میرا دوسرا نمائندہ تھا. کہ تیسرا؟ کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی. کہ تیسرا نمائندہ تھا. چوتھا؟ کہ بدن میں کمزوری آئی تھی؟ کہ آئی تھی. کہ چوتھا نمائندہ تھا. کہ پانچواں؟ کہ کمر جھکی تھی؟ کہ جھکی تھی. کہ پانچواں اور آخری نمائندہ تھا. 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. پہلے 5 نمائندے بھیجے. پہلے دہاڑ میں درد کیا تاکہ احساس ہو کہ میں آنے والا ہوں. پھر بالوں کو سفید کیا تاکہ احساس ہو کہ میں آنے والا ہوں. پھر بینائی کو کمزور کیا تاکہ احساس ہو کہ میں آنے والا ہوں. پھر بدن میں کمزوری آئی
تاکہ احساس ہو کہ میں آنے والا ہوں. چوتھے 5ویں نمبر پہ 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا یہ سب ہوا تھا مگر میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ تیرا نمائندہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ کیا سمجھے؟ بات ختم ہو گئی. ذرا سنیے گا. آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں, حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں, قسم کھا کے بتائیے گا کہ یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے تھے, ہم میں سے کون سا ایسا ہے جس کے پاس یہ 5 نمائندے نہیں آتے؟ بھئی ہم میں سے 5 کون ایسا ہے جس کے پاس یہ 5 نمائندے ملک الموت نے نہیں بھیجے؟ مگر تم نے ہر چیز کا جواز نکال لیا. دہاڑ میں دردو عقل دہاڑ نکل رہی ہے, لیجئے. ہوتا ہے کہ بھائی 40 پہ ارے بھائی درد ہو رہا ہے دہاڑ, کہا عقل دہاڑ نہیں. عقل نہیں, ملک الموت بتا رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں. داڑھی سفید ہوئی سب کی ہوتی ہے. ملک الموت نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا, خدا کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا. اس نے پہلے علامتوں کو ظاہر کیا کہ یہ دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ, اب میں آ رہا ہوں. مگر جیسے یعقوب نے غور نہیں کیا ویسے ہی ہم بھی غور نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا کہ جب زندگی کا ایک ایوریج تھا, بیماری ہو گئی کینسر, ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنے دن لگیں گے؟ اس نے کہا کم سے کم 5 مہینے, بس 5 مہینے کے اندر کام تمام ہو جائے گا. کتنی فیل ہوئی؟ کتنا؟ کہ 3 مہینے. کورونا نے تو اسے ختم کر دیا. کتنا ختم کیا؟ 3 دن پہلے بخار آیا, چوتھے دن قبرستان میں, اور کچھ نہیں, سب کچھ ختم کر دیا. جن چیزوں پر ہمیں تکبر تھا, غرور تھا, گھمنڈ تھا, افتخار تھا, وہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی گئی. ہمیں بڑا افتخار تھا کہ ہماری بڑی جان پہچان ہے, بڑا خاندان ہے, باپ کے جنازے میں بڑا مجمع ہوگا. نوبت یہ آ گئی کہ باپ کو جنازے میں کاندھے دینے والا بھی کوئی نہیں ملا. ہمیں بڑا افتخار تھا, گھر میں 35 کفن کربلا کے رکھیں. دنیا کو بانٹ رہے تھے مگر جب گھر میں موت ہوئی تو بغیر کفن کے دفن کرنا پڑا. خاندان میں 35 مولوی ہیں مگر جب دفن کیا تو غسل دینے والا کوئی نہ ملا. زندگی سمٹ رہی ہے اور تمہیں متوجہ کر رہی ہے کہ ایک وائرس تمہیں ہلا کے جا رہا ہے. ایک وائرس نے تمہیں ہلا دیا, تمہاری زندگیوں کو بدل دیا. تم نے کتنا سیکھا, میں نے کتنا سیکھا, ہم نے کتنی تبدیلی اپنے اندر پیدا کی. قرآن کا تو اعلان ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بھی آیا ہے اسے واپس جانا ہے, مگر کیسے جانا ہے یہ تمہیں نہیں پتا, یہ اسی کو پتا ہے جس نے بھیجا ہے. ہمارے ہاں زبان پہ کفر جاری ہوتا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا پہلا جملہ کہا جاتا ہے بڑا ظلم ہو گیا. جوان چلا گیا, بڑا ظلم ہو گیا. کیا خدا ظالم ہے؟ کیا خدا ظالم ہے؟ دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے مرجع آیت اللہ بہجت, ان کے پاس ایک شخص آیا 30 سال کا, بیٹھے ہوئے مسجد میں, وہ نماز سے پہلے آگے بیٹھ جایا کرتے تھوڑی دیر پہ. اس نے کہا آقا مجھے ایک بات کرنا ہے. کہا کیا؟ رونے لگا. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کل میرے باپ کا انتقال ہو گیا, کیا کروں؟ یہی سوال کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ میرے باپ کا کل انتقال ہوا ہے, ہم کیا کریں؟ تو ہمارا اور آپ کا جواب ہی ہوگا قرآن پڑھایا جائے, نمازیں پڑھی جائیں, روزے رکھے جائیں, ان کی قضا ادا کی جائے, ان کے لیے عمل خیر کیا جائے. اسی لیے تو جب 40ویں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک لسٹ دے دی جاتی ہے, اتنے قرآن, اتنی نمازیں, اتنے ایصال ثواب کی دعائیں, یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ایک جواب دیا. انہوں نے کب ہوا انتقال؟ کا کل. میں کیا کروں؟ کہ جب تیرے باپ کا انتقال ہوا تو تو نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی؟ کیا تو نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی؟ اس نے کہا حضور کس بات کا شکریہ؟ کہ نماز پڑھ کے شکریہ ادا کر کے تیرے باپ کو موت آ گئی. یہ بتائیے کہ اگر میں یہاں کسی سے کہہ دوں کہ تمہارے ابا کا انتقال ہوا ہے, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیے, تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ گلا پکڑ لے گا, گریبان پکڑ لے گا, دست درازی کرے گا, کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا. مگر یاد رکھیے جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے. کون ہے؟ آیت اللہ بہجت, اپنے زمانے کے عرفان کی دنیا کا وہ انسان جو منزل کمال پہ تھا,
وہ کہہ رہا ہے جا نماز پڑھ. اس کے اندر جرأت نہیں تھی کہ جواب دے دے. گیا نماز پڑھ کے آیا, بیٹھ گیا. حضور پڑھ لی میں نے نماز, اب بتائیے کیا کروں؟ کہا وہی کرو جو سب کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہ نمازیں پڑھو, اگر ان کی قضا ہیں وہ پڑھواؤ, روزے رکھواؤ. یہ اس نے کہا حضور وہ تو میں سب کر لوں گا, بس یہ بتائیے کہ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ کیوں پڑھوائی؟ میرے باپ کا انتقال ہوا, آپ مجھ سے ہی شکرانے کی نماز پڑھوا رہے ہیں, اگر کوئی سماج میں دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا جو کہے گا وہ جاہل ہوگا, وہ جانتا ہی نہیں میں نے کیوں پڑھوائی. کہا کیوں؟ اب سنیے جواب. کہا یہ بتا جب تیرے والد کا انتقال ہوا, تیرے باپ کا انتقال ہوا, تیری عمر کتنی تھی؟ کہا 30 سال. محسوس کیجئے 30 سال کا تھا میں جب میرے والد کا انتقال ہوا. اپنی جگہ سوچیے, آپ کے والد کا انتقال ہوا, آپ 25 سال کے تھے, فلاں کا انتقال ہوا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ مرحوم کا انتقال ہوا, جوان تھے, نماز شکرانہ پڑھو. کیوں؟ اب جواب سنیے. انہوں نے کہا اس لیے کہ تو نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرے باپ کو آج موت دی, جب میں 30 سال کا تھا. تو اس وقت بھی موت دے سکتا تھا جب میں 3 دن کا تھا. ذرا جاگیے. تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 3 ہفتے کا تھا. تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 30 دن کا تھا. تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب 3 مہینے کا تھا. تو نے جب بلایا جب میں 30 سال کا تھا. یعنی شکر اس بات کا ہے کہ تو نے 30 سال موقع دیا کہ میں نے ان کی خدمت کی, ان سے کچھ سیکھا. انہوں نے کہا شکریہ اس بات کا کر, ورنہ یاد رکھ تیری اوقات اتنی نہیں تھی. اگر وہ اس دن بھی بلا لیتا جس دن تو اس دنیا میں آیا تو کیا کرتا؟ سوچا آپ نے نتیجہ؟ سوچا؟ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارا جوان چلا گیا. جوانی تک بھیجنے والا بھی تو وہی تھا جس نے بلایا. اگر وہ اسی وقت بلا لیتا کہ جب وہ بچپن کے عالم میں تھا, آپ کیا کر لیتے؟ آپ کا اقتدار کیا کر لیتا؟ آپ کی حکومت کیا کر لیتی؟ آپ کے تعلقات کیا کر لیتے؟ جب گھر میں موت ہو پہلے شکرانے کی نماز پڑھو کہ آج تک رہا. ہو سکتا تھا کہ شکم مادر سے بلا لیا جاتا, مگر ہماری زبان پہ کیا ہے واقع ہوتا ہے؟ کفر ہو گیا جی, ظلم ہو گیا, بھائی برباد, خدا برباد کر رہا ہے. یاد رکھیے گا ہر انسان کی موت کا ایک وقت معین ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم نے ممبر کے اوپر بھی مرتے ہوئے لوگ دیکھے, ممبر کے نیچے بھی مرتے ہوئے دیکھے. آج آپ کسی کے 40ویں میں بیٹھے, کل کوئی ہمارے 40ویں میں بیٹھا ہوگا. کیا ہے موت؟ موت ایک پیغام مسلسل ہے, ایک آ رہی ہے اور دوسرا اس کی تیاری کر رہا ہے. اسی لیے کہا گیا جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو, اے قبروں میں سونے والوں تم پر سلام. فرق اتنا ہے تم پہلے آ گئے, ہمیں بعد میں جانا. کسی نے سوچا تھا کہ کورونا میں ایسا ہوگا؟ میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں ایک بزرگ عالم دین کا انتقال ہوا ہمارے وطن میں. بزرگ, جب ان کا جنازہ گاؤں میں آیا تو پورا گاؤں جمع ہو گیا. 2 جوان بیٹے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی کوئی ہمارے والد کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے. کیوں؟ اگر کسی اور کو ہو گیا تو ذمہ ہمارا ہو جائے گا. بزرگ عالم دین کا جنازہ جو ہے وہ ٹرک میں رکھ کے لے جایا گیا, پورا گاؤں پیچھے پیچھے چلا, ہاتھ تک نہیں لگانے دیا. کسی نے سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا. مگر چھٹے امام نے اس کی طرف بھی وضاحت کی تھی, ہم نے متوجہ نہیں ہوئے تھے. ہمیں امام نے ہر زمانے کی نشاندہی کی ہے, ایسا بھی زمانہ آئے گا. کیسے آئے گا زمانہ؟ جائیے, ایک شخص آیا ہے مولا کے پاس, مولا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. امام نے کہا کرتا ہوں, بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. مولا نے کہا بتا تیرا کام کیا ہے, کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا مولا میری سرے راہ آن روڈ ایک دکان ہے. کہے بتا تو نے دکان کے سامنے سے کیا کیا گزرتے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں نے اونٹ, بھیڑ, بکریاں, خچر, کور کا انسان, مرد, عورت, بچے, بوڑھے, جوان. تو آپ نے فرمایا کیا کوئی جنازہ گزرتے دیکھا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگا مولا ایک جنازہ, نہ جانے سینکڑوں جنازے. ابھی کورونا میں آپ نے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی تعداد نہیں ہے. قطاریں لگی ہوئی تھیں, قبرستان لوگوں کے بھر گئے ہیں, شمشان میں جگہ نہیں ملی, مگر ہم اسے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, ہاں بھائی اتنے مر رہے ہیں. آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا؟ امام نے اسی طرح متوجہ کیا. کیا ہوا؟ کہ میں نے بہت سے جنازے دیکھے. امام نے کہا جنازے دیکھیں؟ جنازہ دیکھنے کے بعد بھی میرے پاس آ کے کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کرو. امام کا جملہ, امام اسے نصیحت نہیں کر رہے ہیں, ہمیں کر رہے ہیں.
کتنا بڑا بے وقوف ہے. یعنی جنازہ دیکھ کے بھی آ کے کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کرو. کہنے کا مولا میں سمجھا نہیں کہ جنازے سے بڑی نصیحت کوئی ہے ہی نہیں. اس نے کہا مولا جنازے میں کون سی نصیحت ہے؟ کہا سنو جب بھی جنازہ دیکھا کرو تو دل میں سوچا کرو جس طرح آج یہ جا رہا ہے کل ہمیں بھی جانا. مگر اس کے بعد جو امام نے جواب دیا وہ اس زمانے کے لیے تھا. جس طرح آج یہ جا رہا ہے کل ہمیں بھی جانا ہے. مگر اس کے نصیب میں 4 کاندھے تھے جو مل گئے. ہمیں کیا پتا کاندھے ملے. کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, افتخار قوم چلے گئے, ملت کی جو آبرو تھے وہ افراد چلے گئے, علماء چلے گئے, ڈاکٹر چلے گئے. کیا کیا آپ نے؟ موت کا کسی کو نہیں پتا, موت کی کسی کو خبر نہیں. مگر ہم نے اپنے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی ہے. کوئی تبدیلی پیدا نہیں. معاف کیجئے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہم نے صرف موت کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے آپس میں ملنے کا. موت ہو گئی بھائی چلو لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی. سویم ہو رہا ہے چلو لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی. 40واں ہو رہا ہے. مگر اپنے اندر ہم نے کتنی تبدیلی لائے؟ نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ فطرت میں بغاوت پیدا ہو چکی ہے. ہم اپنے آپ کو سب کے لیے بدل سکتے ہیں, خدا کے لیے نہیں بدل سکتے. ہاں روئیں گے, گریا کریں گے. گریا محبت کی بنا پر ہو, جدائی کی بنا پر ہو. اس لیے نہ ہو کہ خدا نے موت دے دی. نا, موت تو بھائی برحق ہے, موت جانا ہے. ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس کائنات سے جانا ہے. ایک جملہ عرض کر دوں, ہمارا افتخار کیا؟ ہمیں فخر کس بات پہ؟ ہمیں فخر اس بات پہ کہ ہماری قبر میں علی آئیں گے. یہ تو افتخار ہے. قبر میں علی آئیں گے. اچھا میری آئیں گے, آپ کی آئیں گے, سب کی قبروں میں علی آئیں گے. آپ کہیں گے مولانا سب کی, جو علی کو مانتا ہے اس کی قبر میں بھی آئیں گے. جو علی کو نہیں مانتا مولانا ان کی قبر میں کیوں آئیں گے؟ ہماری قبر میں تو اس لیے آئیں گے کہ ہماری قبر میں آ کے بتائیں گے کہ تو دھوکے میں نہیں رہا. اور ان کی قبر میں اس لیے جائیں گے تاکہ اسے پتا چلے کہ میں زندگی بھر دھوکے میں رہا. بھائی فرق ہے نا. میری قبر میں آ کے بتائیں گے کہ تو نے جو زندگی میں سودا کیا وہ گھاٹے کا نہیں تھا. اور اسے جا کے قبر میں بتائیں گے کہ تو جو کر کے آیا ہے وہ سب کچھ دھوکا رہا. مولانا دلیل کیا ہے؟ جائیے آپ دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے عالم دین, بہت بزرگ عالم دین, علم الہدا, کس نے نام نہیں سنا؟ بزرگ ترین عالم دین, نجف سے کربلا جا رہے ہیں پیدل. سن لیے علی سب کی قبر میں آئیں گے. مگر آنے کے بعد لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کھو کے آئے ہیں اور ہم کیا پا کے آئے. علم الہدا جا رہے ہیں, وہ قافلے والا جو تھا سالار وہ آیا ان کے پاس. اس نے کہا آقا اس قافلے میں فلاں خاتون بھی ہے, فلاں لڑکی بھی ہے, نام بتایا. تو آقا نے اسے بلایا, بلا کے کہا کہ اچھا کہاں؟ کہ آپ جب قافلہ رکے گا رات میں تو ایک پردے کا اہتمام کرانا. ساری خواتین پردے کے ادھر بیٹھیں گی اور میں تمام مردوں کے ساتھ پردے کے ادھر بیٹھوں گا. مجھے کچھ سوالات کرنا ہے. منزل آئی, قافلہ رکا, پردے کا اہتمام کیا گیا. ادھر علم الہدا, ادھر وہ خاتون, وہ لڑکی جس کی عمر 18 برس تھی. مگر عالم کیا تھا؟ کمر جھک چکی تھی, ہاتھوں میں ایسا تھا, بھویں لٹک چکی تھی. علم الہدا آئے, بیٹھے, سلام کیا, جواب سلام ملا. کہا تم مجھے پہچانتی ہو؟ کہا پہچانتی ہو. کہا میرا سوال تم سے یہ ہے کہ جس عمر میں تم ہو وہ تو شباب کا عالم ہوتا ہے. انسان عالم شباب میں ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں. آپ اپنے گھروں کی بچیوں کو دیکھیے, ہمارے گھر کی بچی کو دیکھیے, کس کیفیت میں ہوتی ہیں 18 سال کی عمر میں؟ جوان ہوتی ہیں, عالم شباب ہوتا ہے. اور تمہارے 18 سال کی عمر میں عالم یہ کہ بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب سن لیجئے, اور مجلس تمام ہو رہی ہے, اور لے کے جائیے گا اسے جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے, ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے. کیا
کیا ہوا ایسا؟ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ تمہاری بال سفید ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی؟ تو اس نے کہا حضور میں بتاتی ہوں کیا کہ میرا ایک بھائی تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، پھر کیا ہوا کہ ہم نے ڈاکٹروں کے یہاں لے جانا شروع کیا، حکیموں کے یہاں لے جانا شروع کیا، انہوں نے کچھ علاج کیا مگر وہ دن پہ دن کمزور ہوتا رہا۔ ایک دن یہ آیا کہ حکیموں نے جواب دے دیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گا۔ اب مجھے جب کہا تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو سب رو رہے تھے مگر میں چپ تھی، میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو مر گیا، دفن ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں پاتی۔ کہ اسے غسل دیا گیا مگر میں چپ رہی، اسے کفن پہنایا گیا مگر میں چپ رہی، اس کا جنازہ اٹھایا گیا میں چپ رہی، اس کو لے جایا گیا قبرستان میں چپ رہی۔ جب لوگ لے جا کے اسے قبرستان دفن کر کے آ گئے تب مجھے احساس ہوا کہ اس کو تو دفن کر دیا گیا۔ سارے رشتہ دار گھر میں تھے، میں اپنے گھر سے نکلی۔ یاد رکھیے یہ کیوں نکلی؟ کیونکہ اس کے پاس کربلا کا مرہم نہیں تھا۔ یہ مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا۔ جس علاقے سے یہ تھی، جس خانوادے سے یہ تھی، وہ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ میں قبرستان میں آئی، جو قبر کھودنے والا تھا میں نے اسے بلایا اور بلا کے کہا کہ ایک قبر اس کے بغل میں کھود، میرے بھائی کی قبر کی۔ اس نے کہا کس کے لیے؟ کہا کھود۔ اس نے قبر کھود دی، اس کا کام یہی تھا، جو اس کی اجرت تھی میں نے اسے دی۔ اس کے بعد میں نے کہا دیکھ اب تو نے قبر کھود دی، اب ایسا کر کہ میرے بھائی کی قبر کے اور میرے درمیان ایک سوراخ بنا دے، ایک جنگلہ ٹائپ، ایک کھڑکی ٹائپ، جس سے میں اس قبر میں لیٹ کے اپنے بھائی کی قبر کے حال کو دیکھ سکوں، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے کہا نہیں، میں کسی کے سے بتاؤں گی نہیں، کھود۔ اس نے بنا دیا، قبر بنائی اور دونوں قبروں کے بیچ میں ایک سوراخ، ایک جنگلہ، ایک پنجرہ ٹائپ بنا دیا دیکھنے کے لیے۔ کہتی ہے میں لیٹ گئی قبر میں، میں نے کہا کہ تو تختے رکھ دے، بس 2 تختے جو سرہانے کے ہیں وہ نہیں رکھنا۔ اس نے رکھا اور چلا گیا۔ علی سب کی قبر میں آتے، رات ہوئی، قبر کی پہلی رات، سخت ترین رات۔ اس نے دیکھا کہ قبر میں 2 بلند قامت لوگ داخل ہوئے، دیو نما، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے نیزے ایسے تھے کہ جو چمک رہے تھے جیسے انہیں آگ پہ گرم کیا گیا۔ وہ قبر میں آئے اور انہوں نے پہلا سوال کیا، بتا تیرا رب کون ہے؟ میرے بھائی کی زبان تک آیا مگر زبان سے نہیں نکلا۔ جب زبان سے نہیں نکلا تو انہوں نے وہ نیزے اس کی طرف بڑھانا شروع کیے۔ جب انہوں نے نیزے بڑھائے تو میرا بھائی کانپ گیا، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر نہیں نکل رہا زبان سے۔ کہتے اتنی دیر میں قبر میں ایک نور منور ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لا کے قبر میں رکھی گئی ہے اور اس کرسی پہ ایک نورانی شکل والا شخص آ کے بیٹھا کہ جس کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ سورج شرما رہا، بیٹھ گیا۔ اب اس نے کہا فرشتوں سے اب اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو جو کرسی پہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہو کہ اللہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتا تیرا رسول کون ہے؟ کہو محمد میرا رسول ہے۔ اس نے کہا کہ محمد میرا رسول ہے۔ کہا تیرا قبلہ کیا ہے؟ کہو کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتا تیری کتاب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کہو کہ قرآن تیری میری کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ کہنے لگے انہوں نے پھر پوچھا کہ بتا تیرا امام کون ہے؟ تو یہ جو کرسی والا تھا یہ چپ ہو گیا، چپ، خاموش۔ انہوں نے نیزے مارنا شروع کیے یہاں تک کہ میرا بھائی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ وہ قبر میں ادھر بے ہوش، میں قبر کے ادھر بے ہوش۔ پھر مجھے ہوش آیا۔ یہ واقعہ اسی رات میں دوسری مرتبہ رونما ہوا کہ سوال کیے گئے، کرسی لائی گئی، پہلا سوال، دوسرا سوال۔ اس کرسی والے نے سارے سوالوں کا جواب دیا مگر اس کا نہیں دیا کہ تیرا امام کون ہے۔ پھر نیزے مارے گئے، پھر بے ہوش، تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ رونما ہوا۔ جب تیسری مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا اور میرا بھائی بے ہوش ہو گیا، اب جب چوتھی مرتبہ مجھے ہوش آیا تو میں سمجھ گئی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر یہ واقعہ دوبارہ رونما ہوا، کرسی لا کے رکھی گئی، پوچھا گیا
مگر جب امام کا سوال آیا تو وہ کرسی والا پھر خاموش ہو گیا. تو میں قبر کے ادھر سے بولی اے نورانی چہرے والے تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتی، مگر یہ بتا کہ تو اللہ کے سوال کا جواب دے رہا ہے، رسول اللہ کے سوال کا جواب دے رہا ہے، قرآن کے سوال کا جواب دے رہا ہے، کعبے کے سوال کا جواب دے رہا ہے، مگر جب یہ امام والا آتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ میرے بھائی پہ ظلم کرنے لگتے، امام کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اب اس کرسی والے نے جواب دیا کہ سن، میرا کام سب کی قبر میں آنا ہے اور سب کی مدد کرنا ہے، مگر جب انہوں نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے بتایا کہ اللہ تیرا رب ہے، کیونکہ یہ اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے پوچھا تیرا رسول کون ہے، میں نے بتایا محمد تیرا رسول ہے، کیونکہ یہ رسول کو مانتا تھا. انہوں نے پوچھا تیرا قبلہ کیا ہے، میں نے بتایا کہ کعبہ ہے، کیونکہ یہ کعبے کو مانتا تھا. انہوں نے پوچھا تیری کتاب کیا ہے، میں نے بتایا کہ قرآن میری کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب کو مانتا تھا. مگر یہ امام کا جواب کیسے دے دوں، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی علی ولی اللہ نہیں کہا تھا. قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سرک الا ذوالفقار لا حیدری نعرہ پنڈت کی سروار. قبر میں سب کے علی آئیں، سب کی مدد علی کریں گے، سب کے سوالوں کے جوابات علی دیں گے، اپنوں کے بھی غیروں کے بھی، مگر جواب وہیں تک دیں گے جہاں تک عقیدہ ہوگا. نہیں پہنچے، جواب وہیں تک دیں گے کہ جہاں تک عقیدہ ہوگا. قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا سوال نہیں ہوگا، عقیدے کا سوال ہوگا. اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، علی ولی اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کعبے کو مانتا ہے. سوال یہ ہوں گے جس کے ان سوالوں کے جوابات صحیح ہوں گے اس سے پھر پوچھا جائے گا آخرت میں نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، حج کیا تھا کہ نہیں. کیوں؟ اگر خدا پہلی ہی رات قبر میں فائنل کر دے، قبر میں آپ کو رکھا گیا، وہیں سوال و جواب ہوئے، نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا، آپ نے کہا کہ جی نہیں نہیں نہیں، وہیں فائنل کر دیا گیا، جائیے آپ کا راستہ یہ اور ان کا راستہ یہ، اور آپ چلے گئے، تو پھر یہ ایصال ثواب کا کیا فائدہ؟ پتہ نہیں آپ بھائی، آپ کے پھر ایصال ثواب کا کیا فائدہ؟ یہ مجلس اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، عمل نہیں. عمل کا سوال آخرت میں، عقیدے کا سوال قبر میں. میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں، آخری بات اور مجلس تمام. آخرت میں سوال کیا جائے گا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس دیا، یہ سوال آخرت میں. قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ کو مانتا تھا، رسول اللہ کو مانتا تھا، علی کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، کعبے کو مانتا تھا. ہاں پروردگار یہ سارا پہلے دن فائنل کیوں کیا؟ نہیں کیا کہ تو سمجھا نہیں. پھر ایصال ثواب کا کیا فائدہ؟ بھائی آپ کے مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز قضا تھی، وہ قبر میں گیا، پہلے دن ان کو فائنل رپورٹ لے دی گئی، جاؤ، تو وہ تو چلا گیا. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بیٹا قضا پڑھے؟ بھئی کیوں کہا جا رہا ہے بیٹا قضا پڑھے؟ فائنل تو پہلی رات میں ہو گیا، اب وہ اگر قضا پڑھ بھی رہا ہے تو ثواب کسے ملے گا؟ ابا پہ تو جو رپورٹ لگنا تھی لگ گئی. بھئی ابا پہ جو رپورٹ لگنا تھی لگ گئی. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے پیسہ دے کے نماز اجارہ پڑھواؤ، روزے نہیں رکھے تھے یا رکھو یا رکھواؤ، حج نہیں کیا تھا حج بدل کراؤ یا کر کے آؤ. پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو مرنے کے بعد بھی پوری کی جا سکتی ہے. دادا کے یہاں کمی تھی، پوتے نے پورا کر دی. دادا نے روزے نہیں رکھے تھے، پوتے نے رکھ لیے. دادا حج پہ نہیں گیا تھا، پوتے نے کر لیا. دادا نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، پوتے نے دے دی. دادا نے عمل خیر نہیں کیا تھا، پوتے نے کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ عمل کا فائدہ بعد میں پہنچ سکتا ہے، مگر اگر دادا نے علی ولی اللہ نہیں پڑھاتے، پوتا پڑھ پڑھ کے مر جائے، دادا کو فائدہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد وال.
عزیزان گرامی، دو زندگی، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ قبر میں عقیدہ ہے، محشر میں عمل ہے، دونوں آپ کے مضبوط رہنا چاہیے۔ عقیدہ بھی مضبوط رہنا چاہیے اور عمل بھی مضبوط۔ جو اس کائنات میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے، مگر یاد رکھیے گا جائے تو ایسے جائے کہ لوگ آپ کو خیر سے یاد کریں۔ ہم آئے، عارف بھائی نے تذکرہ کیا، بھائی نے تذکرہ کیا، مومن، پتہ چلا کہ جب یہاں ہماری کا جلوس ہوتا تھا لوگوں کو بلا کے لاتے تھے، اپنے گھر بٹھاتے تھے، چائے پلاتے تھے، ناشتہ کراتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ مہمان نوازی کرنا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ کسی کو مہمان کو لا کے آپ اپنے گھر لائیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کسی کو پانی لا کے پلائیں، کسی کو چائے پلائیں، چلے گئے، کام کیا آ رہا ہے؟ ان کو یاد کس لیے کیا جا رہا ہے؟ بستی میں ان کا بہت بڑا مکان تھا، علاقے میں ان سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا، نہیں، دو ہی چیزوں سے یاد کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ وہ سوزخان تھے، یا یہ کہ وہ مہمان نواز تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ دولت انسان کو زندہ نہیں رکھتی، عمل صالح انسان کو زندہ رکھتا۔ ایک جوان گیا ہے، اتنا بڑا مجمع کس لیے آیا ہے؟ محبت میں آیا ہے، تاکہ ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا احساس ہو کہ اس مصیبت کے وقت میں وہ تنہا نہیں ہے، ہم تمہیں صبر کی تلقین کے لیے آئے، ہم تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے، ہم بتانے کے لیے آئے کہ تمہارا جوان گیا ہے تو تم پریشان نہ ہونا، قوم کا ہر جوان تمہارا جوان ہے۔ بہت بڑا فائدہ۔ دوست بلبلائے پھر رہے، ہمارا بھائی چلا گیا، بھائی پریشان ہے کہ ہمارا بھائی چلا گیا، سب پریشان ہے نا، مگر جانتے ہیں ان تمام رشتوں میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو برداشت نہیں کر پاتے جوان کی جدائی کو۔ ایک باپ، ایک ماں اور ایک بہن، سخت ہوتا ہے۔ سکون ماں کا تو بہنوں کی جان ہوتا ہے، جوان بیٹا بھرے گھر کی شان ہوتا ہے۔ ادھر رسول کے مقصد پہ آ رہا ہے شباب، ادھر حسین کا اکبر جوان ہوتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے بڑی سخت باتیں کی، مگر چاہا کہ آپ جب جائیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں، کیونکہ اگر ایک نے بھی عمل صالح کیا تو وہ میرے کھاتے میں نہیں، مرحوم کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس کا ثواب کسے ملے گا؟ مرحوم کو ملے گا، اور یہ ثواب مسلسل ہوگا، یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ جوان گیا، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے جب کسی بستی سے جوان جاتا ہے، اس کی کیفیت دیکھیے آپ، علاقے کے لوگ امڑ آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا کہ جب جوان کا جنازہ ہوتا ہے تو غیر قوموں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ہندو آ گیا، بھائی آپ کا جی بڑا اچھا تھا، میرے تعلقات تھے، لوگ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ جوان کا درد ہے، جوان کا درد جلدی سے برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ کیفیتیں وہ ہوتی ہیں جو سماج لاگو کر دیتا ہے جوان کے جنازے پہ۔ مثلا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جوان کے جنازے پہ اس کا باپ نہ جانے پائے، باپ کو دور رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ میں سکت نہیں ہوتی کہ وہ جوان کو برداشت کر سکے، یہ ہوتا ہے نا۔ کوشش کیا کی جاتی ہے کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کے جنازے پہ نہ جائے، کیوں؟ کیونکہ سخت ہے اس کے لیے، دشوار ہے۔ ہاں، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، دو عرب لڑتے ہوئے آئے ایک اونٹنی پہ، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ اس میں ایک نے کہا، میں نے خطیب عالم محمد سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اسے نہر کیا جائے گا اور اس کا دل نکالا جائے گا اس پہ کالا داغ ہوگا، دھبا۔ رسول اللہ نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ اگر ہم اس اونٹنی کو نہر کریں اور اس کا دل نکالیں تو اس پہ کالا دھبا ہوگا؟ کہا اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے جوان نے اس کے سامنے دم توڑا ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر سے بتا رہا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آواز دی میرے حسین میرے قریب آ۔ حسین قریب آئے، جب قریب آئے تو حسین کا گریبان چاک کر کے سینے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ تمام اصحاب نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کہا کیا ہوا؟
کہ آپ نے اس واقعے کے بعد حسین کا سینے کا بوسہ لینا کیوں شروع کیا؟ کہ یہ سوچ کے لے رہا ہوں جو زخم جانور برداشت نہیں کر رہے میرا حسین کیسے کرے گا؟ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب. کئی گھنٹے ہو گئے تمہیں فرش عزا پہ. مولانا نے مکمل مجلس پڑھی ہے، آنسو آ گئے. دعا کریں جو بھی بیمار ہیں خدا اسے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. مولانا باقر صاحب بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. مولانا کی بہن بیمار ہے، خدا انہیں شفاء کاملہ اسے جو جہاں بھی آپ کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں بیمار ہے خدا اسے شفا دے. اس لیے کہ اس سے بڑا دارالشفا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا باب الشفا کوئی نہیں ہے. تم جہاں بیٹھے ہو دعا تم کرو گے، آمین اہل بیت کہتے ہیں. جو زخم جانور برداشت نہیں کر رہے میرا حسین کیسے کرے گا؟ یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں کہ حسین کو بھی خدا ایک بیٹا دے گا. خدا حسین کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی اکبر ہوگا، پھر 18 برس کا ہو جائے گا، پھر کربلا کا میدان ہوگا، پھر ظالم کی سینہ ہوگی، پھر اکبر کا سینہ ہوگا، کہ پھر کہ حسین اس سینہ کو کھینچ رہا ہوگا، کہ پھر کہ اس سینہ میں الجھ کے علی اکبر کا کلیجہ. حسین کو انتظار تھا اس دن کا. رسول اللہ اس دنیا سے پردہ کر گئے. جب رسول اس دنیا سے پردہ کر گئے تو پیغمبر اسلام کا نواسہ خاموش رہنے لگا. رسول اللہ خام میں آئے، حسین تم خاموش رہتے ہو، اداس رہتے ہو؟ یا رسول اللہ اب آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوتا. پریشان نہ ہو، خدا ایک بیٹا دے گا، صورت میں، سیرت میں، شکل میں مجھ جیسا ہوگا. اس کی آنکھیں میری آنکھوں کی طرح ہوں گی، اس کی زلفیں میری زلفوں کی طرح، اس کے قد و قامت میرے قد و قامت جیسا ہوگا. ٹھیک ہے. حسین انتظار کرنے لگے. ایک دن وہ آیا کہ حسین کے آنگن میں اللہ نے علی اکبر بھیج دیا. حسین نے اتنی خوشی منائی، جو بھی آیا ہر آنے والے کو تحفہ دیا، جو بھی آیا آنے والے کو تحفہ دیا. آخر میں علی کی علی بیٹی زینب آئی. رات کا 3 پہر تھا. بھیا میں بھی اکبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، آؤ بہن دیکھو یہ میرا علی اکبر ہے. زینب نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا. حسین نے زینب کا چہرہ دیکھ کے کہا بہن اب تک جو بھی آیا حسین نے سب کو تحفہ دیا، تمہیں کیا تحفہ چاہیے مانگو میری بہن. بس زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا مجھے وہ تحفہ چاہیے جو تو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو آپ کے سب سے زیادہ قیمتی ہو. حسین آگے بڑھے، گہوارے سے علی اکبر کو اٹھایا، زینب کے حوالے، بہن خدا حافظ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. جب زینب نے علی اکبر کو لیا نا تو ماں کا چہرہ اتر گیا. حسین سمجھ گئے، کہتے نہیں بہن لیلا لے جانے دو، بہن ہے. جناب زینب سمجھ گئی کہ بھابی اداس ہو رہی ہیں. قریب آ کے کہا بھابی میں پوری زندگی کے لیے نہیں لے رہی ہوں، صرف 18 برس کے لیے لے رہی ہوں. جب اکبر 18 برس کا ہو جائے گا بھابی میں اکبر کو واپس کر دوں گی. حسین نے منہ پھیر لیا. ارے زینب تجھے کون بتائے جب 18 برس کا ہوگا مدینہ نہ ہوگا، کربلا کا میدان، اکبر کا سینہ، ظالم کے سینہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. ایک جوان کے پرسے کے لیے بیٹھے ہو نا، ایک جوان کو رونے کے لیے آئے ہو. ہاں لو 2 جملے سن لو. مجلس رحمت تمام. اکبر میدان میں گئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام. تاریخ کہتی ہے حسین خیمے سے نکلے، چلے، زمین پہ گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے. جب حسین سے چلا نہ گیا علامہ مجلسی سے کہتے پدر برلاش پسر زانو بزانو رف. حسین گھٹنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. حسین نے علی اکبر کا زخم دیکھا نہیں کیونکہ بینائی جا چکی تھی، ٹٹولا. اب جو اکبر کے سینے پہ ہاتھ لگا نا علی اکبر نے کہا بری بابا ہاتھ ہٹا لیجئے بابا. اے بابا. کہا کیوں میرے لال؟ کہا بابا ظالم یہ کہہ کے میرے سینے میں سینہ چھوڑ گیا. میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے، میں نے سنا ہے کہ حسین بہت بڑا صابر ہے. بابا ظالم آپ کے صبر کا امتحان علی اکبر کے سینے سے لینا چاہتا ہے. حسین نے نجف کا رخ کیا. اے بابا علی
آئیے بابا، خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، اکبر کے سینے سے یہ کہہ کہ حسین نے زانو زمین پر رکھا، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے سینہ کو پکڑا، جملہ کہہ رہا ہوں سن لینا، یہ کہہ کہ یا علی کہہ کہ حسین نے برچھی کو کھینچا۔ اب جو برچھی کو کھینچا نا تو علی اکبر تڑپنے لگے۔ حسین نے کہا میرے لال تڑپ کیوں رہا ہے، کانپ کیوں رہا ہے؟ اکبر نے کہا بابا میں نہیں کانپ رہا، زمین کربلا، اے بابا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، بابا میں نہیں کانپ رہا، بابا زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ یہ کہہ کہ حسین نے علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھے، برچھی کو پکڑ کے کھینچا، یا علی مدد۔ برچھی نہیں آئی، برچھی میں الجھ کے علی اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، اے بابا میں جا رہا ہوں، ہاں میرے لال خدا، مگر بابا جانے سے پہلے میری بہن کی زیارت کرا دو، بھائیوں کو بہنوں سے بڑی الفت ہوتی ہے۔ ہاں میرے لال کیوں نہیں؟ حسین نے مقاتل میں ملتا ہے، حسین نے 2 انگلیاں بلند کی، اکبر دیکھ اپنی بہن کی زیارت کر لے۔ حسین کی انگلیوں کے درمیان اکبر نے دیکھنا شروع کیا، کہتے بابا پوری دادی کی حویلی دیکھ لی، کہیں صغرا نظر نہیں آتی، میرے لال روضہ رسول پہ دیکھ، بابا پورا روضہ رسول دیکھ لیا، صغرا نظر نہیں آتی، میرے لال بازاروں میں دیکھ، بابا بازاروں میں دیکھ لیا، بہن نظر نہیں آتی، میرے لال مدینے کے باہر آ۔ اب جو مدینے کے باہر اس مقام پہ آئے نا جہاں سے علی اکبر نے اپنا آخری قدم زمین مدینہ سے اٹھایا تھا، اکبر نے دیکھا ہاں بابا کوئی ضعیفہ ہے، صغرا تو نہیں، کوئی ضعیفہ ہے جو اس مقام پہ بیٹھی ہے جہاں سے میں نے آخری قدم اٹھایا تھا، میرے لال غور سے دیکھ۔ اب جو اکبر نے دیکھا چیخ مار کے کہا بابا ہاتھ ہٹا لیجئے، یہ کوئی اور نہیں، میری صغرا میرا انتظار کر رہی ہے، آجا بھائیا، اے اکبر آجا، آجا اکبر۔ سیعلم النظر ظلم پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا حاضران مجلس کو اس سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ پروردگار اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس منبر کا حق ادا کر سکے۔ میرے اللہ عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان زندگی گزار رہے ہیں ان کے عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما، ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا، بحق عابد بیمار، بحق سید سجاد شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جتنے لوگ یہاں مجلس میں اس وقت موجود ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ میرے اللہ ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ علماء حق کا سایہ سروں پر برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو نست و نابود فرما، اس کرونا نام کی وبا سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، 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 ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن احمد ابن بشیر احمد کی روح کو سال فرما۔